بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو نورا کنجری اور مولوی صاحب اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ ایک مظلوم طوائف کی کہانی ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس دن صبح سے ہی میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کروائی، پیراڈول کی گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی طرح چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے کے باوجود میں نے بچوں کو ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر میرے سر کا درد مجھے بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں، اور گالوں پہ بہتا کالا سرما، زیور کے نام پر کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں، اور چادر بھی سستی سی مگر صاف ستھری، اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پوچھتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کروا کر اس کو گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جب نورا نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کر لیا، مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی تو ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار خود تھی۔ شرمندگی اسے ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندہ نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ حیرانگی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا، جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑکی، پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کر دیا اور بغیر کوئی بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا، پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو دیکھ تو لیا، مگر دور سے شکل نہ پہچان پائی۔ میں نے کہا نورا تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی اسے ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہ کرے۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے وہ۔ بچے کی چوٹ برداشت نہ کر سکی اور آپ نے اسی غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں تو کرے گا، سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے میں نے۔
کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مسجد کے امام کی شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سبھی بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک بچہ اس کی گود میں بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ عشاء پڑھا کر میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث کر رہا تھا تو گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز گونج رہی تھی۔ پان سگریٹ اور پھولوں کی دکانیں بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹے مار کر گپے لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ پہنا ہوا، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑے میں پروئے موتی کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوق لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے چاnkتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہیں غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہ تھا۔ یہ بتاؤ میاں جی، اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ دوسرا، مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہوا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہی ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں ہے۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے اور نام کے ساتھ حاجی بھی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اسی کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کوئی اور کاغذ اٹھائے پہنچ گیا۔ ایک کام تھا، آپ سے اجازت دے تو عرض کروں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ تو وزارت میں واقفیت ہے اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری طرف بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو میرے گھر بار تمہارے ذمہ ہے، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ درخواست میری نہیں ہے، یہ نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ میاں ہوش میں تو ہو، نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر ہے۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں جی واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟
نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ سے کہے۔ میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔